جب آپ کسی کے اندر نفاق کی کوئی علامت دیکھیں، نفاق کی کوئی علامت اگر کسی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کو آپ منافق نہ کہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی آیت المنافقی ثلاث، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ ذہن نشین کر لیجئے، بہت اہم ترین قاعدہ ہے۔ کہا آیت المنافقی ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اب آپ کسی میں اگر یہ ان میں سے کوئی ایک علامت یا دو علامتیں یا تینوں علامتیں دیکھیں، آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو منافق کہہ دیں گے، اس پر منافق کا فتویٰ لگا دیں گے؟ جو شرعی طور پر، دینی طور پر آپ اس پر منافق کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، باوجود اس کے کہ یہ تینوں علامتیں ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی جائے۔ آپ یہ کہیں گے کہ اس کے اندر نفاق کی ایک علامت پائی جا رہی ہے، منافق ہونے کی علامتیں پائی جا رہی ہیں، آپ اس کو منافق نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جب آپ نے منافق کہہ دیا تو یو مینس کہ آپ نے تو یو ڈیسائیڈ اباؤٹ دیٹ، مطلب آپ نے تو اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ وہ جہنمی ہے، منافق جہنم میں جائے گا نا۔ قرآن کی آیت ہے نا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے ترین درجے میں ہوں گے۔ تو جب آپ کسی کو منافق کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کو جہنم بھیج دیا، تو جہنم بھیجنے کا اختیار میرے یا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ جنت میں اور جہنم میں کون جائے گا اور کون نہیں جائے گا۔ ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا کر، لیکن کسی کو آپ منافق ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے، اجتناب کرنا چاہیے، نہیں کرنی چاہیے جرت۔ میں آپ کو ایک بات، یہ بات میں پہلے بھی بڑی تفصیل سے کر چکا ہوں، وہ حدیث اسامہ اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی جنگ کے دوران ایک شخص نے ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، تو سیدنا اسامہ نے پھر بھی اس کا قتل کر دیا تھا۔ آ کر انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ اللہ کے نبی، ایک شخص آج میں نے قتل کیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مطلب سخت جملہ میں نے یقین کریں بہت کم اوقات میں نے پڑھا۔ آپ نے کہا اسامہ کیا تم، اللہ کے نبی نے پوچھا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا تو پھر تم نے کیوں کیا ایسا؟ تو اللہ کے نبی، اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ بہت بڑی بات، کوئی جھوٹ، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر کوئی جھوٹا 100% جھوٹا ہو پھر بھی کلمہ پڑھے تو آپ اس کو اس بنیاد پر قتل نہیں کر سکتے، اس پر فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے لیے ظاہر کا، ہم ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، ظاہر کیسا ہے، باطن کا یا دل کی باتیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کیسے کسی کے اچھے اور کسی برے ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں سوائے ظاہر کے اعتبار سے؟ تو یہ ایک بنیادی قاعدہ، شرعی قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب آپ کسی میں کوئی برائی دیکھیں تو اس پر اوور آل کوئی فتویٰ نہ لگائیں، بلکہ اس جزوی طور پر ذکر کر دیں کہ اس کے اندر یہ خامی، برائی ہے، اور جب وہ پلٹتا ہے سعی فی الارض لیفسد فیہا، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتوں کو اور نسل کو تباہ کر دے، واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ فساد، فتنہ انگیزی کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی ایسے شخص کا قول جو ہوتا ہے بہت ٹیڑھا ہوتا ہے، فعل بہت برا ہوتا ہے، اس کی بات جھوٹی ہوتی ہے، اس کا عقیدہ فاسد ہوتا ہے، افعال اس کے بہت برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منافق کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ منافق یہی تو چاہتا ہے نا کہ زمین میں فساد بپا کرے، کھیتی کو تباہ و برباد کر دے، نسلوں کو ہلاک کر دے، تو اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ ایک علامت ہے، اور جب اس کو کہا جائے، سورہ بقرہ کی شروع کی آیات آپ کو یاد ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ فساد نہ کرو تو وہ کہتا ہے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آپ کو بالکل شروع کی آیات یاد ہونی چاہیے، بالکل شروع سورہ بقرہ کی، جہاں ہم نے بات کی تھی کہ بھائی سورہ بقرہ میں بالکل ابتدائی آیات میں کچھ منافقین کی علامات بتائی گئی ہیں،
اور وہاں پر جب ان سے کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی اپنے فساد کو یہ لوگ اصلاح کا نام دیتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یہی لوگ ہیں فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ حقیقی طور پر مفسد ہیں۔